السلام علیکم۔ جب دعا کرو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر میرا اللہ مجھے لازمی یہ چیز دے گا، اور پھر اگر مگر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں سوچو، اللہ سے اصرار کرو، بار بار کہو، زور دے کر کہو، کیونکہ دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز بڑی نہیں، اور اللہ بچوں کی طرح مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ، جس روز تم اللہ کی آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو، پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اسے یہی کافی ہے۔ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے موت سے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ رب کی طرح کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں سکتا، پھر اللہ اتنا دے دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کبھی کچھ کھویا تھا۔